کی جو GDP ہوتی ہے اس کا 14% آپ کی ایجوکیشن پہ لگنا چاہیے. لیکن 2023 کی رپورٹ کے اکارڈنگ جو ہمارے پاس پاکستان کی GDP ہے اس کا صرف 8.3% ہماری ایجوکیشن از فار دی جاب اور فار دی ناٹ فار امپاورمنٹ آف. بہت اچھی جاب ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بہت اچھی اور پڑھی لکھی ہوں. غلط کہ ایجوکیشن اور جو آپ کی تعلیم ہوتا ہے اس کا بیسک مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اچھائی اور برائی میں کیسے فرق کرنا ہے. پاکستان کا اسٹیٹسٹک کیا کہتا ہے کہ پاکستان میں کتنا if I'm not wrong it's like 33 million ہے 33 approximately. It's around about 9% of schools پہ بچے باہر ہیں وہ I guess at the age of 8 سے 16 تک اسکول سے باہر. ٹاپ 50 یونیورسٹیز جو گلوبلی ہے پاکستان کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. ایون ٹاپ 100 کے اندر بھی نہیں ہے. میں بھی السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ خیر عافیت سے ہوں گے. آپ کا میزبان تنویر لطیف آپ کے سامنے حاضر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ڈبیٹ لاؤنج. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ملک پاکستان اس وقت بہت سے مسائل سے دوچار ہے جس میں بے روزگاری غربت کے ساتھ ساتھ تعلیم کا مسئلہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. تعلیم ہمارے ملک کا ایک اہم شعبہ ہے. تعلیم ہر بچے کا حق ہے لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو کہ اسکولوں سے باہر ہیں. آج کے جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے پاکستان میں تعلیمی مسائل اور ان کا حل, اور اسی کو ہم لنک کریں گے اپنے جو SDGs نمبر 4 کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ, جو کہ ایک عالمی مقصد ہے جو کہ پوری دنیا نے 2030 تک حاصل کرنا ہے. اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مس معظمہ بطول صاحبہ جو کہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گی. السلام علیکم معظمہ, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے, ویلکم ٹو دی ڈبیٹ لاؤنج. ٹھیک ہے, thank you so much for having me. اچھا, ہم اس پر عنوان کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کا تعلیمی نظام. ٹھیک ہے, تعلیمی نظام کے بارے میں پاکستان کے بارے میں یہ چیز مشہور ہے کہ یہ ایک بہت کمزور تعلیمی نظام ہے. تو اس آپ کی نظر میں یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے یا کیسے یہ کمزور ہے؟ سب سے پہلے تو بہت اچھا سوال ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا بریک ڈاؤن کر کے دیکھیں تو ہمارے پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ہے کس طریقے کا. آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر پرائمری لیول کے ہوتے ہیں, مڈ لیول اینڈ سیکنڈری لیول, پھر آپ ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں. تو آپ اس طریقے کی پوری ہیرارکی بنی ہوئی ہے. تو جب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہمارا جو ٹوٹلی ایجوکیشن سسٹم ہے وہ میمورائزیشن کے اوپر کہ آپ کتنا اچھا رٹا لگا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر کہ ہم لوگ کریٹیکل تھنکنگ کو اور لاجک کو جو ہے بیسیکلی وہ ہم اس کے اندر نہیں ایڈ کرتے, جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ایک تعلیم کا معیار ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. اگر ہم نے اس چیز کے اوپر کام کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں گراؤنڈ لیول سے کام کرنا ہوگا. گراس روٹ لیول پہ ہم چیک کریں گے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم جو مین پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ایبسنس آف کریٹیکل تھنکنگ ہے. ہم لوگ ایسے لوگوں کو پروموٹ ہی نہیں کرتے جو تھوڑا سا ڈفرینٹ سوچتے ہیں. ہم ان لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں جو بیسیکلی رٹا سسٹم میں اچھے ہوں یا جو اچھا میمورائز کر سکتے ہیں چیزوں. تو میرے خیال سے پہلے ان چیزوں کو ہمیں بہتر کرنا ہوگا تبھی جا کے ہمارا تعلیمی نظام ٹھیک ہو. اچھا, آپ کا کہنے کا جو پورے سمجھائی اگر اس کو کیا جائے تو آپ کا کہنا ہے کہ بچے کی بیسکلی جو بیسک ہے بنیادی طور پر جو وہ اسکولنگ ہے وہاں سے اس کو رٹے سسٹم سے نکالنا ہوگا تاکہ وہ اچھا. اسی کو ہم آگے لے کے چلیں تو اس کا مجھے یہ آپ بتائیے گا کہ اس کا ہمارے معاشرے پر کیا اثر پایا ہے کہ ہم اس کا نیگیٹو امپیکٹ پایا, پازیٹیو پایا, یا کیا کس قسم کا اثر پایا ہمارے معاشرے پر؟ میرے خیال سے تو جہاں تک میرا اوپینین ہے اس بات کے اوپر تو وہ یہ کہ جب آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھتے ہیں تو لیٹ سپوز کہ اگر آپ کی یونیورسٹی سے ایک بچہ ہے جو گریجویٹ ہو کر گیا, اب اس کو 16-17 سال کا رگڑا لگا ہوا ہے آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں, تو جب وہ سوسائٹی میں موو کرتے ہیں تو اس کی اتنی لاجک ہی نہیں ہوتی ہے, اتنی کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوتی ہے, وہ اتنا اچھا انالیسس نہیں کر سکتا کہ میں نے سوسائٹی میں موو کیسے کرنا. جب اس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ میں نے سوسائٹی میں موو کیسے کرنا ہے تو الٹیمیٹلی آپ کی سوسائٹی کے لیے پرابلم ہے, کیونکہ آپ نے ان کو کریٹیکل تھنکنگ تو دی ہی نہیں ہے. آپ نے ان کو ایجوکیشن بس اتنی ہی دی ہے کہ ان کو ایک کاغذ کا ٹکڑا مل جائے اور وہ کہیں پہ شو کر سکے کہ ہمارے پاس یہ ڈگری ہے اور اب آپ ہمیں جاب دیں. تو یہ جو ہم نے اپنی ایجوکیشن کو جاب ہنٹنگ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو اس کا ہماری سوسائٹی میں بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے. لیٹ سپوز کہ اگر آپ ایک بچے کو اچھی تعلیم دیتے ہیں, آپ اس کو کریٹیکل تھنکنگ دیتے ہیں اور آپ ان کو ایک کوالٹی کی ایجوکیشن دیتے ہیں. اب کوالٹی ایجوکیشن سے یہاں پہ میرا مراد یہ بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک اسکلڈ ایجوکیشن ہے, آپ کے بچوں کے پاس کوئی اسکل ہے تو وہ سوسائٹی میں موو کریں گے, وہ ایک اچھا امپیکٹ کریٹ کریں گے, آپ کی اکانومی پہ اس پہ اچھا افیکٹ پڑے گا. تو الٹیمیٹلی اس بچے کے اچھا کام کرنے سے آپ کی سوسائٹی پہ امپیکٹ پڑے گا, اور ادروائز اگر ہم دیکھیں تو اتنا اچھا امپیکٹ نہیں پڑے گا اس کا سوسائٹی پہ. اچھا, آگے جو ہماری معاشرے کا ایک تلخ سوال ہے یعنی ذمہ دار کون, اس کی طرف ہم موو کرتے کہ آپ کے مطابق یا آپ کی آئیڈیالوجی کے مطابق
یہ جو ہمارا پورا ایجوکیشن سسٹم ہے جو اسکولنگ سے لے کے اور یونیورسٹی لیول تک ہمارا ہے، اس سب کا پیچھے خراب ہونے کا یا اس کے مسائل کا ذمہ دار کون ہے آپ کے اکارڈنگ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کون ہے؟ تو میرے اکارڈنگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی ایک ادارے کو یا کسی ایک گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے اس چیز کے اوپر کہ ان کی وجہ سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم خراب ہوا. اٹس اے کلیکٹیو رسپانسبلٹی. آپ کی سول سوسائٹی اس میں آتی ہے، آپ کی اس میں جو گورنمنٹ پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے وہ آ جاتی ہے. اس کے علاوہ آف کورس پالیسی میکنگ کا ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے اس کے اندر. جیسے آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگ آپ کی جو جی ڈی پی ہوتی ہے اس کا 14% آپ کی ایجوکیشن میں لگنا چاہیے. لیکن 2023 کی رپورٹ کے اکارڈنگ جو ہمارے پاس پاکستان کی جی ڈی پی ہے اس کا صرف 8.3% ہماری ایجوکیشن میں جا رہا ہے. مطلب آپ ایجوکیشن پہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. اچھا، ایک آپ نے جو کہا کہ 40% لگنا چاہیے اور 8.3% لگتا ہے، تو اسی کو ہم نے اگر دیکھا جائے تو ہماری سوسائٹی میں ایک یہ کنسیپٹ ہے کہ ہر چیز ہماری گورنمنٹ پہ ڈال دی جاتی ہے. ہمارا آج ایجوکیشن سسٹم جو بھی خراب ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ لیول کے اسکول دیکھ لیں اور پرائیویٹ دیکھ لیں، پرائیویٹ ٹھیک ہے گورنمنٹ نہیں ٹھیک. تو اگر ہم ہر چیز کا بلیم گورنمنٹ کو کریں گے تو ہم اپنا کردار کہاں جاتا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری سوسائٹی جو ہے اس کا بھی اس میں انفلوئنس ہے؟ ایگزیکٹلی جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ لیٹ سپوز کہ اگر آپ نے کوئی این جی او بنائی ہے، آپ اس کے اندر اچھی اسکولنگ دے رہے ہیں تو آف کورس لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. دیکھیے حکومت پالیسیز بناتی ہے، ہمارے پاس ڈفرینٹ فریم ورکس ہیں جو منسٹری آف ایجوکیشن نے ہمیں دیے ہیں. ہمارے ڈفرینٹ جیسے ایس ڈی جی کی اگر ہم بات کریں کوالٹی ایجوکیشن کی تو اس پہ ایک مڈ ٹرم رپورٹ بھی بنائی جاتی ہے جو گورنمنٹ بتاتی ہے اور اس میں بتاتی ہے کہ کہاں بریجز آ رہے ہیں، کہاں گیپ آ رہے ہیں. حکومت کچھ لیول پہ کام کر رہی ہے بٹ وہ ایفرٹس اتنے کمپلیٹ نہیں ہے کہ ہم اپنے جو ہے نا سارے مسائل کو حل کر سکیں. اس کے اندر پھر انڈیویجول لیول پہ آپ کو کام کرنا چاہیے. آپ اور میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس چیز کے اندر. لیٹ سپوز کہ میں اب بیچلرس کر رہی ہوں اگر فار ایگزامپل، تو میرے پاس اگر کوئی بچہ آتا ہے جس کے پاس پے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو کیا میں ان کو پڑھا رہی ہوں یا میں نہیں پڑھا رہی ہوں؟ بیکاز ہمارے یہاں پرسنل انٹرسٹ بھی بہت زیادہ آ جاتے ہیں. تو اگر ہم نے اس انوائرمنٹ کو چینج کرنا ہے، اپنی سوسائٹی کو چینج کرنا ہے، تو میں اس میں کیا رول پلے کروں؟ آف کورس گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو جو پالیسی بریجز ہیں اس کو فل کرنا چاہیے، جو گیپس آ رہے ہیں ہمارے پاس انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ اور کریکولم سے ریلیٹڈ اس کو حل کرنا چاہیے. لیکن میں ایز این انڈیویجول کیا رول پلے کروں؟ تو یہ بھی اس کے اندر بہت بڑی چیز ہے کہ آپ انڈیویجول لیول سے اسٹیٹ لیول تک دیکھیں پھر آپ انٹرنیشنل. اچھا، اسی کو ہم اگر یوتھ کی طرف لے کے جائیں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ 16 ایئر ایجوکیشن کے بعد لوگ زیادہ تر ان امپلائڈ ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کچھ نوکریاں نہیں ملتی. اور یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک کنسیپٹ چلا گیا کہ ایجوکیشن از فار دی جاب اور فار دی ناٹ فار امپاورمنٹ آف پرسن، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے کیسے ختم کرنا کہ پڑھائی جو ہے وہ خالی آپ کے شعبے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ جاب کے لیے. جاب آپ کو اسکلز وغیرہ کے ذریعے ملتی ہے. تو یہ ہمارا معاشرے میں ایک مسکنسیپٹ ہے کہ اگر آپ کو پڑھے لکھے ہیں لیکن آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں آپ کی پڑھائی کا. تو اس کنسیپٹ کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اور اس کو کیسے ختم ہونا چاہیے؟ اچھا، سب سے پہلے تو ہمارے یہاں پہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ ہم لوگ ایجوکیشن کو جاب ہنٹنگ کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ لیٹ سپوز اگر میرے پاس بہت اچھی جاب ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بہت اچھی اور پڑھی لکھی انسان ہوں. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ آپ نے جیسے آپ نے ڈگری ختم کرنی ہے تو فوراً ہی آپ اپنی ریلیونٹ انڈسٹری میں جائیں گے اور آپ کو جاب مل جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. اس کے پیچھے ایک سب سے بڑی ریزن ہمارے پاس جو ہے نا کہ آپ انمپلائڈ رہ جاتے ہیں. اس میں ہمارا ایجوکیشن سسٹم کا مسئلہ ہے کہ ہمیں جو کورسز پڑھائے جاتے ہیں یا جو ہم سب تھیوریٹیکلی پڑھ رہے ہیں نا، ہمارا پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے. ہمیں انڈسٹری سے فیملیئر نہیں کرایا جاتا کہ لیٹ سپوز اگر آپ جیسے میں انٹرنیشنل ریلیشن کی اسٹوڈنٹ ہوں تو میں تھیوریٹیکل تو پڑھ رہی ہوں اس کی، بٹ ویر از بائی پریکٹیکلٹی، میں اس کو پریکٹیکلی اپلائی کام کروں. تو وہاں پہ ہمارے پاس تھوڑا گیپ آتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ نے اس چیز کو کور اپ کرنا ہے تو آپ کو پریکٹیکلٹی لے کے آئیں گے. اور دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا کہ ہماری سوسائٹی پہ ہمارا بیسک گرومنگ کا جو ایک آ جاتا ہے کانسیپٹ وہ کیسے، تو ایجوکیشن بیسیکلی آپ کو سیلف اویئر کراتی ہے. آپ کو بتاتی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اٹس ناٹ آل اباؤٹ جاب. جاب از ون آف دا ایسپیکٹ آف رائٹ. تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ایجوکیشن اور جو آپ کی تعلیم ہوتا ہے اس کا بیسک مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اچھائی اور برائی میں کیسے فرق کرنا ہے. تبھی آپ اپنی سوسائٹیز کے جو اسٹیریوٹائپس ہیں ان کو بریک کر سکتے ہیں. ظاہر جب آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی تو پھر تو آپ سوسائٹی کے فلو میں ہی چلتے رہیں گے. تو آپ اسٹیریو جو ٹپیکل تھاٹس ہیں اس کو بریک نہیں کر سکتے. اب اسی چیز کو ہم گلوبل لیول پہ لے کے چلتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایس ڈی جی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو یو این کے ہیں جن کو عالمی سطح پر 2030 تک مکمل کرنا ہے، ان میں سے یہ ایک کوالٹی ایجوکیشن بھی ایس ڈی جی نمبر 4. اب اس کو ہم دیکھیں تو اگر یہ خالی پاکستان کا مسئلہ ہوتا تو یہ گول میں کیوں آتا؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ گلوبلی مسئلہ ہے.
اگر ہم گلوبلی مسئلے کی بات کریں تو آپ ہمیں اسٹیٹسٹکس کے ساتھ یہ بتائیں گی کہ پاکستان میں کتنے پرسنٹ یہ مسئلہ ہے اور گلوبلی کتنے، یعنی کتنے بچے دنیا میں جو ہیں وہ اسکول نہیں جائے اور پاکستان ان کے کتنے پرسنٹیج میں آتا ہے؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم نے کوالٹی ایجوکیشن کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اندر ڈالا تھا تو اٹس ناٹ فار دا فرسٹ ٹائم کہ ہم نے ایجوکیشن کو اس میں انکلوڈ کیا، پہلی بات. کیونکہ جب ہمارے پاس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول آئے تھے اس سے پہلے ہمارے پاس ملینئر ڈیولپمنٹ گولس تھے جو آئی گیس اف آئی ناٹ رانگ 2001 سے 2015 کے درمیان تھا. تو اس میں ہمارا فوکس کوالٹی ایجوکیشن پہ نہیں تھا، اس میں ہمارا ایجوکیشن ان جنرل ایجوکیشن کے اوپر. تو ہمارے پاس جو UN کا ادارہ ہے یونیسکو، انہوں نے ڈفرینٹ کنٹریز میں اسکولس کو وزٹ کیا تھا اینڈ وہاں پر ان کو جا کے پتہ چلا تھا کہ کیونکہ ہم نے اس کو گول میں ڈال دیا تھا ایجوکیشن کو، تو کنٹریز نے بچوں کو تعلیم دینا تو شروع کی تھی پر وہ کوالٹی ایجوکیشن تھی. لائک بچے بیسک ٹیکسٹ نہیں پڑھ سکتے تھے یا ان کو بیسک میتھس نہیں آتے. تو تب ہمارے جو UN کے ادارے ہیں انہوں نے اس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا پارٹ بنایا تھا، جس کو آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ 2030 تک ہم نے اچیو کر لیا. بٹ کیا ہم نے 2030 تک اس کو اچیو کر سکتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم نہیں کر سکتے اس کو، جس وجہ سے یہ ایکسٹینڈ ہو کے 2050 تک بھی جا سکتا ہے. اب اس کے پیچھے رول یہ کہ اب آپ دیکھیں گے، آپ پاکستان میں دیکھیں تو میرے خیال سے 67% تک جو آپ کے بچے ہوتے ہیں وہ پرائمری لیول تک یہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اب اس کے پیچھے آپ ڈفرینٹ ریزنس ہو سکتی ہیں، لائک آپ کی پاورٹی ہو سکتی ہے، چائلڈ لیبر ہو سکتا ہے یا ان امپلائمنٹ ہے، کچھ بھی مسئلے ہو سکتے ہیں. ہماری اکانومی بھی بہت خراب ہے تو بچے بہت چھوٹے لیول سے کام کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اگر آپ سیکنڈری لیول کے اوپر دیکھیں تو آئی گیس 50 to 57% بچے جو ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو میرے خیال سے ناٹ رانگ اٹس 233 ملین اوور آل گلوبل لینڈسکیپ کے اندر ہم دیکھیں تو بچے جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہیں، جن کو ہم نے 2030 تک ہم نے کہا تھا کہ ہم ان کو اسکول میں لے کر آئیں گے اور ہم ان کو کوالٹی ایجوکیشن دیں گے. اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ دا کوالٹی ایجوکیشن، بیسیکلی ہمارا جو گول تھا ہم ان کو ایسی 1 منٹ، آپ نے بات کی کہ 233 ملین جو ہیں بچے وہ آلموسٹ ورلڈ کے، اسی کو اگر ہم پاکستان میں لے کے چلیں تو پاکستان کا اسٹیٹسٹک کیا کہتا ہے کہ پاکستان میں کتنا اس وقت if I'm not wrong it's like 33 million ہے 33 approximately. It's around about 9% of the world. Yes. Exactly, 9 to 10%. 9 to 10%. ٹھیک ہے. Next movie or question. تو میں بتا رہی تھی آپ کو کہ کس طریقے سے کوشچن آپ ایک دفعہ ریپیٹ کریے. Next move to the next question basically یہ ہمارا conclusion کی طرف تھا. Next question یہ ہے کہ دیکھیں ایوری ون جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کی طرف بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں بیٹھا ہوں، کوئی انٹرسٹ پر بات ہوگی تو میں اپنے انٹرسٹ کی بات پہلے لاؤں گا. تو آپ کو پتہ ہے SDGs جو ہیں وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ہیں وہ اچیو کرنے. اب اسٹیٹ کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا رول ہے، وہ کس طریقے سے عوام کو پش کر سکتی ہے یا پل کر سکتی ہے کہ آپ نے یہ گول اچیو کرنا ہے 2030 تک؟ ٹھیک ہے، کوئی اس کے پیچھے اکنامک انٹرسٹ بتا کے یا سوشلی انٹرسٹ بتا کے کس طریقے کے، کیونکہ ہماری جو عوام ہے وہ بہت زیادہ مسکنسیپٹ ہوئی ہے، اس کو لگتا ہے تعلیم کچھ بھی نہیں ہے. تو اسٹیٹ کیا کاری ہے یا اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے اس چیز کو پش اپ کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو جب ہم SDGs کو دیکھتے ہیں جو ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہے یہ انٹر لنکڈ ہے. ٹھیک ہے، لیٹ سپوز اگر آپ کوالٹی ایجوکیشن SDG 4 پہ کام کریں تو الٹیمیٹلی آپ جینڈر انیکوالٹی پہ بھی کام کریں، آپ اپنی اکانومی کے اوپر بھی کام کریں، جو نو پاورٹی کا آپ کا کانسیپٹ ہے آپ اس پہ بھی کام کریں. تو یہ لنکڈ ہے. تو جب پاکستان کی گورنمنٹ کی بات آتی ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ نے ڈفرینٹ انیشیٹو منسٹری آف ایجوکیشن اور جو آپ کی پروفیشنل ٹریننگز ہیں اس کے اندر بہت سارے پروگرام لانچ کیے کہ آپ اسکلڈ تعلیم دیں، آپ لوگوں کو اسکل سکھائیں تاکہ وہ آگے جا کے کچھ اچھا کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو گورنمنٹ نے کچھ پالیسیز بنائی ہیں اس کے اوپر، جیسے ہمارے پاس پروفیشنل لیول پہ ہے، بلوچستان میں ہمارے پاس بنی ہے کمپلسری ایجوکیشن کی جو پالیسی ہے کہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو گریڈ 8 تک آپ کو کمپلسری ایجوکیشن ملے، فری ملے. دیر آر ڈفرینٹ اسٹیپس اور میتھڈ جو ہمارے پاس گورنمنٹ دیتی ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ اسٹیپس لے رہی ہے اس کے اندر ہمارے پاس بہت سارے چیلنجز ہیں جو گورنمنٹ فیس کر رہی ہے، اور ایسا نہیں کہ اسے پاکستان کی گورنمنٹ فیس کر رہی ہے، اٹس گلوبل ایشو. تو اس پرابلمس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں لیک آف انفراسٹرکچر ہے. آپ کے پاس وہ انفراسٹرکچر نہیں، مطلب آپ کے پاس اسکولز ہی نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں، اگر ہم انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس اسکل ٹیچر نہیں. ٹیچرز آر لائک دا ہارٹ بیٹ آف یور ایجوکیشن سسٹم. آپ کے پاس ایک ٹیچر ہے جو ٹیچر ہیں وہ ہیں بھی اس لیول کے نہیں ہیں جو کام کر سکے. ایگزیکٹلی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو پورا نہیں کرتے. لائک سپوز ایک ٹیچر ہے، اگر آپ کسی دیہات میں چلے جائیں تو اسلامیت بھی آپ کو وہی پڑھائے گا اور میتھ بھی آپ کو وہی پڑھائے گا. تو آپ کو دیکھنے کہ آل ان ون تو آپ نہیں کھیل سکتے نا، یو ہیو ٹو بی لائک ویری اسپیسیفک اباؤٹ یور ایجوکیشن. اچھا، آپ کی ریسرچ بھی اس ٹاپک پر ہے تو کائنڈلی
آپ ہمیں بس ایک اسٹیٹسٹک کے ساتھ بتائیں کہ جب سے یہ ایس ڈی جیز بنے ہیں تب سے لے کے اور آج تک پاکستان نے کتنے پرسنٹیج اپنا یہ گول کی طرف اچیونگ کی طرف کام کر لیا اور کتنا رہ گیا؟ سب سے پہلے تو ہم نے اس کے اوپر ابھی تک جتنا بھی کام کیا وہ ٹوٹل اگر ہمارا ملایا جائے تو اس لائک 6 to 7%، اس سے زیادہ تر نہیں، اف آئی ایم ناٹ رانگ، اپروکسیمیٹلی ہمارے پاس اتنا ہی بنتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو پیور اسٹیٹسٹکس ہیں وہ آتے نہیں ہیں اتنے، اور جو آتے ہیں رپورٹ میں مینشن کیے جاتے ہیں وہ بہت کم مینشن کیے جاتے ہیں، ہمارے پاس گیپ ہے بٹ اسٹل وی آر ورکنگ آن اٹ۔ تو اگر ہم نے اس کے اوپر کام بھی کرنا ہے تو ہمیں صرف گورنمنٹ پہ ڈپینڈ نہیں رہنا، ہمیں اس کو انڈیویجول لیول سے اسٹارٹ کرنا ہوگا اینڈ دین اٹ گو بیونڈ۔ اچھا، ہم اس کو اینڈ کی طرف لے کے چلتے ہیں اور لاسٹلی آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ اگر ہم ایس ٹی جیز نمبر 4 کو اچیو کر لیتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا پوٹینشلی بینیفٹس ہوں گے جو ہماری عوام کو سمجھ آئی، ہمارے لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہم اگر آج اس کو اچیو کر لیتے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو کچھ ایسے پوٹینشیل بینیفٹس یا کچھ ایسے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو ہمارے پاس پوٹینشیل بینیفٹس ہیں اس کے وہ بہت زیادہ ہیں۔ لیٹ سپوز کہ ہمارے آپ کو پتہ ہے 67% پاپولیشن جو ہے آپ کی وہ یوتھ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے جو اسکولس پہ بچے باہر ہیں وہ آئی گیس ایٹ دا ایج آف 8 سے 16 تک اسکول سے باہر ہیں، تو مطلب میجورٹی کا حصہ تو آپ کا باہر چلا گیا۔ اگر آپ انہیں پاپولیشن کو آپ اسکلڈ ایجوکیشن دے دیں گے، کیونکہ اگر آپ ایس ٹی جی 4 کی مین ٹیگ لائن یا ہیڈ لائن پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ لائف لانگ لرننگ آپ کو ملے گی اس کے اندر، تو آپ ان کو ایسے اسکل دے دیتے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی آپ کی اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہ آپ کی سوشل اسٹرکچر کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں پہ اتنا سوشل انریسٹ کریٹ ہو جاتا ہے، اتنی ایکسٹریم آپ کے بلیوز ہو جاتے ہیں، بیکاز آپ ایک اسٹیریوٹیپیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو آپ سوسائٹی کو غلط اینگل کی طرف لے کے جاتے ہیں، پر جب آپ کو ایجوکیشن دی جاتی ہے پراپر صحیح ایجوکیشن جو کوالٹی وائز اچھی ہوتی ہے آپ کو ملتی ہے، تو ایکسٹریمزم بہت کم ہو جاتا ہے، آپ کو جو ایک سوشل انریسٹ ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے، اور جو آپ کی ایک سوسائٹی ہے وہ اوور آل بہتری کی طرف جاتی ہے، تو اس کی سوشل امپیکٹ بہت زیادہ ہے، اس کے اکنامک بینیفٹس بہت زیادہ ہے، آپ کی جو یوتھ ہے، جو اسکلڈ آپ کی یوتھ ہے وہ الٹیمیٹلی آپ کی اکانومی کے اندر بہت کنٹریبیوٹ کرے گی۔ اینڈ دا ڈائلما ان پاکستان ہے اس کے اگر آپ دیکھیں تو ٹاپ 50 یونیورسٹیز جو گلوبلی ہے اس پاکستان کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، ایون ٹاپ 100 کے اندر بھی نہیں ہے۔ میں بھی ریسنٹلی اسٹیٹس چیک کی تھی تو قائد اعظم یونیورسٹی از کنسیڈر ایز ون آف دا بیسٹ یونیورسٹی بٹ ان 200 to 300 کی رینکنگ، وہ بھی ٹاپ 10 کے ٹاپ 100 کے بہت اندر۔ شکریہ مدمہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ ان دا اور آپ کی ٹیم کنکلوژن کا بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے، اینڈ ریلی تھینک یو فار دا اپرچونٹی۔ آلویز ویلکم۔ ان دا کنکلوژن ہم اگر بات کریں تو آپ نے بہت اچھی ہمارے ساتھ گفتگو کی، تو ہم اب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔